الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس نے پانی سے انسانوں کو پیدا کیا اور اس سے نسبی و سسرالی رشتے سے جوڑا۔ میں اس کا حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، وہ پاک ہے، ظاہراً اور باطناً اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ رحمان عرش پر قائم ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ لوگوں میں سب سے بلند مقام و ذکر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، خاندان ریاستوں اور معاشروں کی تعمیر کی بنیاد ہے، جیسا کہ عمارت کی بنیاد اینٹ ہے اور بنیاد کی قوت کے بقدر عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ دینی بھائیوں، اسلام خاندان پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، جیسے نیک شریک حیات کا انتخاب کرنا، دین کے اصولوں پر بچوں کی پرورش کرنا، گھروں کو برائیوں سے پاک کرنا، اپنے اہل کو فرائض و واجبات کی ادائیگی کا پابند بنانا اور انہیں نیک اعمال انجام دینے پر ابھارنا۔ شریعت نے ازدواجی زندگی کا اہتمام کیا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے، خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں، تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ان کی ولایت اور سرپرستی کی وجہ سے وصیت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور اپنے ساتھی کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کی بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، شوہر بیوی کے درمیان حسن سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں نرمی اختیار کی جائے، اعمال میں اچھائی برتی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش کرو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد یعنی شوہر مومنہ عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسند ہوگی، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ آپ ایک خوشگوار خندہ پیشانی ساتھی تھے، ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، رواہ ترمذی۔ میرے بھائیوں، یہ جان لیں کہ شوہر کا حق زیادہ ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رضا اور اطاعت کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی، رواہ الترمذی۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے اور اس کے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے جسے وہ ناپسند کرتا ہو مگر اس کی اجازت سے، اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلے۔ اللہ کے واسطے اپنی ازدواجی زندگی اور خاندان کو تباہی سے بچائیے، کیونکہ یہ معاشرے کی مضبوطی اور عدل انصاف اور اصلاح کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ازدواجی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ مسلمانوں، شادی ایک خاندانی اتحاد و رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس میں عظیم فائدے ہیں، جیسے عفت و پاک دامانی، راحت و سکون، امت کی زیادتی۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ نافرمانی کا علاج چند طریقے پر کرے، چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ پھر بھی اگر جھگڑا برقرار رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل سورہ نساء آیت نمبر 35 میں یوں بیان فرمایا ہے، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ پھر اگر ان اقدامات سے کام نہیں بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ذریعے ان کے درمیان جدائی کا قانون بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، واضح رہے کہ بہت سے لوگ طلاق میں تساہل و سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تساہل و نرمی برتتے ہیں، خواہ وہ شوہر ہو یا بیوی، معمولی وجوہات کی بنا پر اس کی درخواست کرتے ہیں، اور یہ گھروں اور اولادوں کو تباہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شیطان ان کو طلاق دینے اور اپنے گھر کو برباد کرنے پر ابھارتا ہے۔ ہمارے دین میں شادی مجرد عقد و معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی بلند اور عظیم ہے۔ یہ ایک عہد پیار و محبت اور رحمت ہے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک عمارت ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شادی ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اور شادی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے وقت پر شروط کے مطابق نکاح کریں اور اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ازدواجی زندگی گزاریں، اور اس میں جو خیر و برکت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس سے استفادہ کریں۔ دینی بھائیوں، آئیے اب ہم
اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہری و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہیں تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما، اور اس کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔